حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر وعظ فرما رہے تھے کہ ایک دیہات کے رہنے والے اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گنہگار ہوں، گناہ بہت بڑے اور زیادہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گناہ ستاروں سے، صحرا کی ریت کے ذروں سے یا بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس اعرابی شخص نے کہا، ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس شخص نے کہا، ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرے گناہ خدا کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ شخص اس کے جواب میں خاموش ہو گیا اور رونے لگا۔ آپ نے فرمایا، تو صرف یہ عمل کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر موت کی سختی سے خلاصی عطا فرمائے گا اور قبر و جہنم کے عذاب سے نجات پائے گا، اور بروز قیامت میری شفاعت تجھ پر واجب ہوگی۔ اس شخص نے عرض کیا، یہ عمل میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، تمام لوگوں کے لیے۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالی عنہ بڑے چست و چالاک اور پھرتیلے تھے۔ اتنے تیز رفتار تھے کہ دوڑ کر سر پٹ بھاگتے گھوڑے سے آگے نکل جاتے تھے۔ تیر اندازی میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ایک دفعہ عجیب حادثہ ہوا۔ مدینہ شریف سے باہر ایک جگہ تھی جسے غابہ کہتے تھے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ کافر ڈاکوؤں نے وہاں حملہ کیا، اونٹنیوں کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹنیاں لے کر اپنے ساتھ واپس چل دیے۔ یہ سب کچھ رات کے آخری پہر میں طلوع سحر کے قریب ہوا۔ حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالی عنہ تیر کمان لیے ہوئے صبح کی اذان سے پہلے ہی جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ کسی نے ان کو اس حادثہ کی اطلاع دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور مدینہ کی طرف منہ کر کے زور سے اعلان کیا، ڈاکہ پڑ گیا ہے، مدد کے لیے جلدی آؤ۔ یہ اعلان کر کے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اکیلے ان کافروں کے پیچھے دوڑے۔ اس کی دوڑنے کی سپیڈ اتنی تھی کہ جلد ہی ان کے قریب پہنچ گئے اور ان پر تیر برسانے شروع کر دیے، اور ساتھ ساتھ نعرہ لگا رہے تھے کہ میں ابن عقوع ہوں، آج تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نشانہ بے خطا تھا، جس کافر کو لگتا وہ زخمی یا ہلاک ہو کر گر پڑتا۔ پہلے تو کافر یہ سمجھتے رہے کہ بہت سارے مسلمان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تیر چلا رہے ہیں، اس لیے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے رہے، مگر بعد میں اندازہ ہو گیا کہ یہ اکیلا لڑکا ہے جو ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کافروں نے کئی بار کوشش کی، پلٹ کر حملہ بھی کیا کہ ان کو پکڑ لیں، مگر جو ہی کوئی کافر گھوڑا موڑ کر ان کی طرف آتا، یہ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر دشمن کو زخمی کر دیتے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی دیر تک ان کا تعاقب کیا۔ کافر اتنے بدحواس ہو گئے کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوٹی ہوئی اونٹنیاں بھی پیچھے چھوڑ دیں اور جان بچا کر تیزی سے بھاگنے کے لیے اپنے سامان سفر کو اور زائد ہتھیاروں کے بوجھ سے بھی آزاد ہو کر بھاگے۔ چادریں اور نیزے انہوں نے راستے میں چھوڑ دیے اور بھاگتے چلے گئے۔ آگے چل کر ان کو کافروں کی ایک اور جماعت مدد کے لیے مل گئی۔ اب ان کی جان میں جان آ گئی اور سب نے مل کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرنے کی کوشش کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا، میں ابن عقوع ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کو عزت دی ہے، تم میں سے کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا اور میں جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ وہ لوگ گھبرا کر رک گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو باتوں میں لگائے رکھا تاکہ مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی مدد آ جائے۔ چنانچہ کچھ دیر بعد دور سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک دستہ گھوڑوں پر سوار آتا دکھائی دیا۔ ان کے میدان میں پہنچتے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کافروں کا سردار مارا گیا، باقی کافر بھاگ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پھر ان کے پیچھے دوڑے، دیر تک ان کا تعاقب کرتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ بھاگنے والے کافر ایک تالاب کے پاس پانی پینے کے لیے رک گئے، مگر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آتا دیکھ کر خوف کے مارے برا حال ہوا اور پانی بھی نہ پیا۔ ان میں سے ایک آدمی ذرا پیچھے رہ گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑتے دوڑتے ایک پہاڑ کی کھائی میں اس کو جا لیا اور تیر چلاتے ہوئے نعرہ لگایا، میں ابن عقوع ہوں، آج ذلیل لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ تیر اس کے کاندھے سے پار ہو گیا اور وہ تکلیف سے چلاتا ہوا بولا، ارے تو وہی صبح والا ابن عقوع ہے، ابھی تک ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی
کافروں کے 2 گھوڑے اپنے قبضے میں لے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ کافر جو اونٹنیاں، چادریں اور نیزے چھوڑ گئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو جمع کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹنی کو ذبح کر کے ان کی کلیجی اور کوہان بھون رہے تھے تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرمائے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں دشمنوں کا مزید تعاقب کر کے ان کو ختم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کم عمر جانثار کی جرت اور ہمت پر بے حد خوشی ہوئی اور مسکرا دیے اور فرمایا، اب مزید تعاقب مناسب نہیں ہے، وہ لوگ اپنے قبائل میں پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر آرام کے بعد صبح جب مدینہ منورہ کی طرف واپسی ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ان کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات بھلا اور کیا ہو سکتی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے، میں کسی شخص کی روح قبض کرتا ہوں، اہل خانہ چیخ اٹھتے ہیں تو میں روح لے کر گھر کے ایک طرف بیٹھ جاتا ہوں، ابھی روح میرے قبضے میں ہوتی ہے، میں دل میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں چیخ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم نے روح قبض کر کے کوئی ظلم تو نہیں کیا اور نہ ہی قبل از وقت روح نکالی ہے، جو وقت مقرر ہے اس سے جلدی نہیں کی، روح نکالنے میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لوگوں تم اللہ کے امر پر خوش رہو گے تو تمہیں بہتر اجر ملے گا، اگر اس کارکردگی پر ناراض ہو گئے تو گنہگار ہو جاؤ گے اور بروز قیامت تمہیں بھاری بوجھ اٹھانا ہوگا۔ ہم تو تمہارے پاس بار بار آئیں گے، کہاں کہاں اظہار ناراضگی کروں گا، لہٰذا اب بھی موقع ہے چیخنے چلانے سے باز آ جاؤ۔ لوگوں میں تو خیموں میں آتا ہوں، مٹی سے بنے مکانوں میں بھی آتا ہوں، ہر نیک و بد کے پاس آتا ہوں، زمین میں بسنے والوں اور پہاڑوں پر بسیرا کرنے والوں کے پاس آتا ہوں، ہر روز ان کے چہروں پر نظر رکھتا ہوں۔ میری پہچان کا تو یہ عالم ہے کہ جتنا میں انہیں جانتا ہوں اتنا یہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ اللہ کی قسم اگر میں اپنی مرضی سے مچھر کی روح بھی نکالنا چاہوں تو مجھ میں یہ ہمت کہاں، مجھے تو حکم الہی ہوتا ہے تو پھر روح قبض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام ابن جوزی نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان کچھ یوں نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو کتنا مجبور ہے مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے حق میں کیا بہتر ہے، پھر جب تو مجھ سے مانگنے میں اصرار کرتا ہے تو میں تجھ پر رحم و کرم کی نظر فرماتا ہوں اور تیری مانگی ہوئی شے تجھے عطا فرما دیتا ہوں، پھر جب تو میری عطا کردہ شے پا کر میری نافرمانی کرنے لگتا ہے تو میں تجھے ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں۔ میں کس قدر تیری بہتری چاہتا ہوں اور تو میری کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، قریب ہے کہ میں تجھ سے ایسا ناراض ہو جاؤں کہ اس کے بعد کبھی راضی نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو کب تک میری نافرمانی کرتا رہے گا، حالانکہ میں نے تجھے اپنا رزق کھلایا اور تجھ پر احسان کیا، کیا میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں فرمایا، کیا میں نے تجھ میں روح نہیں پھونکی، کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیسا نرمی والا معاملہ عطا فرماتا ہوں اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کی کیسی گرفت فرماتا ہوں؟ کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ مصائب میں مجھے یاد کرتا ہے مگر خوشحالی میں بھول جاتا ہے؟ نفسانی خواہشات نے تیرے چشم و بصیرت کو اندھا کر دیا ہے، تو کب تک سستی کرے گا؟ اگر تو اپنے گناہ سے توبہ کرے گا تو میں تجھے اپنی امان دوں گا۔ ایسے گھر کو چھوڑ دے جس کی صفائی حقیقت میں میلائن اور امیدیں جھوٹی ہیں، تو نے میرے قرب کو گھٹیا شے کے عوض بیچ دیا ہے، حالانکہ میرا کوئی شریک نہیں۔ تیرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا جب تیرے اعزاز تیرے خلاف گواہی دیں گے، جسے تو سنے گا اور دیکھے گا۔ عرب کے ایک ایماندار شخص نے اپنا غلام بیچنے کے لیے بازار آیا اور کسی کے ہاتھ اپنا ایک غلام فروخت کیا اور خریدار کو کہہ دیا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں، البتہ چغل خوری کی عادت ہے۔ خریدار نے اس عیب کو حقیر جان کر اسے خرید لیا۔ وہ غلام اس شخص کی خدمت میں رہنے لگا۔ ایک روز اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا اور کہا، اے بیگم صاحبہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے میاں کو آپ سے کچھ محبت نہیں، اب ان کا ارادہ ہے کہ کوئی لونڈی خرید کر اس کے ساتھ عیش منائیں اور آپ کو بالکل چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی خواہش ہو تو میں آپ کو ایسی ترکیب بتاؤں جس سے ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے اور آپ سے محبت کرنے لگیں۔ بیوی نے پوچھا، وہ کیا ترکیب ہے؟ غلام نے کہا، آج رات کو جب آپ کے میاں سو جائیں تو استرا لے کر گلے کے پاس سے ان کی داڑھی کے کچھ بال مونڈ لینا اور ان بالوں
کو اپنے پاس رکھنا، پھر میں ترکیب بتا دوں گا۔ اس کی مالکن نے کہا ٹھیک ہے، آج رات ہی میں اس کے داڑھی کے 2 بال اس طرح سے مونڈ لوں گی۔ اس کے بعد غلام اپنے آقا کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور میں نے آج بی بی کو ایک غیر شخص کے ساتھ اختلاط کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ آپ کو قتل کر ڈالنے کی فکر میں ہے۔ اگر آپ میرے قول کی تصدیق چاہتے ہیں تو آج رات کو آنکھیں بند کر لیٹے رہیں اور اپنے آپ کو سوتا ہوا بنا لے۔ غلام کی بات سے اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ رات کو اس نے ویسا ہی کیا۔ جب اس کی بیوی اس کی داڑھی کے بال مونڈنے آئی تو سمجھی کہ میرا خامد سو رہا ہے۔ استرا لے کر داڑھی کے بال مونڈنے کے لیے اس کی گردن کے پاس استرا لے گئی تو اسی وقت شوہر کا خیال پختہ ہو گیا کہ واقعی وہ عورت اسے قتل کرنا چاہتی ہے۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور استرا چھین کر عورت کو مار ڈالا۔ عورت کے عزیز و اقارب کو معلوم ہوا تو دوڑے آئے اور اس شخص کو قتل کر دیا۔ پھر دونوں کے عزیز و اقارب میں باہم لڑائی ہو گئی اور 100 کے قریب آدمی مارے گئے۔ صرف ایک چغل خوری نے 100 انسانوں کی جان ضائع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے احادیث پر تمہاری خواہش دیکھ کر یہی گمان ہوا تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے دوسرا کوئی نہ پوچھے گا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری شفاعت اسے نصیب ہوگی جو خلوص دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا۔ موت کے وقت عالم کی سکرات میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا موت کی سختیوں کو دور کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے تو اس سے موت کی تکلیف دور ہو جائے، چہرے کا رنگ چمکنے لگے گا اور آسانی دیکھے گا، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا نہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو کیا یہی ہے؟ فاروق اعظم نے کہا واللہ یہی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے مقدس رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو کر وعظ فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی حاضر ہوئے، دیہات کے رہنے والے تھے، اور عرض کیا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں اور گناہ بھی بہت رکھتا ہوں۔ آپ نے بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ جب آپ واز سے فارغ ہوئے آپ نے اس اعرابی کو یاد فرمایا، وہ حاضر ہوئے اور اپنا حال عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تیرے گناہ صحرا کی ریت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس اعرابی نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرے گناہ خدا کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ شخص اس کے جواب میں خاموش ہو گیا اور رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کچھ کام نہ کر، یہ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا تیرے سب گناہ بخش دے گا اگرچہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور فرمایا جو کوئی رات دن میں یہ کلمہ پڑھتا ہے اور لا کی مد کو کھینچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے عرش کو جنبش ہوتی ہے، حکم ربانی ہوتا ہے اے عرش ساکن ہو جا، عرش عرض کرتا ہے اے اللہ کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ میں سکون کی حالت میں رہوں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے میں نے بخش دیا۔ فرمایا اے لوگوں سچے دل سے کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہارے جملہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پورے کلمہ کی بات تو بہت بلند ہے، صرف کلمہ لا کی مد کو اگر کھینچ کر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں 4000 گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔